اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور پروگرام آج تاریخ کے آئینے میں، اور آج ہے 22 اپریل۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا، اور ہمارے آنے والے تمام دنوں کو آج کے دن سے اچھا کر دینا، اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دینا۔ آج کے دن میں ہم دیکھا کرتے ہیں واقعات، وفات، پیدائش اور جو بین الاقوامی دن ہوتے ہیں، کس طرح دنیا بدل رہی ہے، کس طرح اچھی ہو رہی ہے اور کس طرح خراب ہو رہی ہے۔ آج جس پر ہم خاص طور پر توجہ دیں گے وہ ہے یوم الارض، یعنی ورلڈ انٹرنیشنل ڈے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے۔ پروگرام سنتے رہیے اور آخر تک سنیے گا، اور اگر پسند آئے تو اسے شیئر، لائک اور سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ اگر ہم انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ماحولیاتی تحریک کی بات کریں، یعنی ایک ایسا دن جو پوری دنیا میں زمین کو بچانے کے لیے منایا جاتا ہے، تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اس کی شروعات کا سب سے بڑا مالی سرپرست کون تھا؟ ہاں، یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ عام طور پر ذہن میں یہی آتا ہے کہ کوئی بہت بڑا جنگلات کا محافظ ہوگا، یا مطلب کوئی فطرت سے محبت کرنے والا سائنسدان۔ بالکل، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس تحریک کا پہلا البم ان لوگوں نے اسپانسر کیا جو دھواں چھوڑنے والی پیٹرول پینے والی گاڑیاں بناتے تھے۔ میرا مطلب ہے آٹو ورکرز یونین۔ واہ، یعنی یہ تو ایک ایسا تضاد ہے جو کسی بھی عام کہانی کو یکسر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ تاریخ اپنے اندر واقعات، حیران کن فیصلوں اور ایسے ہی عجیب و غریب تضادات کا ایک پورا طوفان سمیٹے ہوئے ہے۔ 22 اپریل کا دن محض ایک کیلنڈر کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا نقطہ ہے جہاں سیاست، اشتہاری مہمات اور بقا کی جنگ سب آپس میں آ کر ٹکراتے ہیں۔ اور یہی آج کا ہمارا مشن ہے۔ آج ہم ہمارے پاس موجود ذرائع یعنی ویکیپیڈیا کے مضامین کی مدد سے اس بات کی کھوج لگائیں گے کہ 22 اپریل کی تاریخ میں ایسا کیا خاص ہے۔ صحیح، کیونکہ معلومات کے اس بے پناہ ہجوم میں یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ ماحولیاتی تحریکیں کیسے پروان چڑھتی ہیں، اور تاریخ کے مختلف دھارے کیسے ایک ہی دن پر آ کر ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ یوم ارض پر بات کرنے سے پہلے اگر ہم 22 اپریل کے دن پیش آنے والے دیگر اہم تاریخی واقعات کو دیکھیں تو یہ دن ایک تاریخی مقناطیس کی طرح لگتا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دن انسانی ارتقاء کے کئی اہم ترین موڑ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ وہ تاریخ ہے جب دنیا کے نقشے بدلنے والوں نے تاریخ کے سٹیج پر قدم رکھا۔ ہاں، 1500 عیسوی میں بالکل اسی تاریخ کو پرتگالی جہازران پیڈرو الوارز کیبرال برازیل کے ساحلوں پر پہنچا، اور پھر 1519 میں ہسپانی فاتح ہرنان کورتیز نے میکسیکو میں ویرا کروز کی بنیاد رکھی۔ ان دونوں واقعات نے پوری دنیا کا جغرافیہ اور عالمی طاقتوں کا توازن ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ان مہم جوئیوں کا مقصد نئی دنیاوں کی دریافت اور وسائل پر قبضہ کرنا تھا۔ اور اگر ہم فلسفے اور سائنس کی طرف آئیں تو 1724 میں جرمن فلسفی ایمانوئل کانٹ پیدا ہوئے، اور پھر 1870 میں ولادیمر لینن پیدا ہوئے۔ بالکل، اور ان شخصیات کے ساتھ ایک اور نام جڑتا ہے جو شاید جدید انسانی تاریخ کا سب سے خوفناک اور طاقتور نام ہے۔ 1904 میں 22 اپریل کو ہی جے رابرٹ اوپن ہائمر پیدا ہوئے۔ اوپن ہائمر، واقعی وہی جنہیں ایٹم بم کا خالق کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، بالکل وہی۔ دیکھیں، کانٹ نے ہمیں سوچنا سکھایا، لینن نے انقلاب کا طریقہ کار وضع کیا، اور اوپن ہائمر نے انسان کے ہاتھ میں وہ طاقت دے دی جس سے وہ اس پوری زمین کو چند سیکنڈوں میں بھسم کر سکتا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی گہرا تاریخی تسلسل ہے۔ اوپن ہائمر کی ایجاد نے انسان کو یہ احساس دلایا کہ وہ دنیا کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے،
اور پھر اسی تاریخ پر ایک ایسا دن مقرر ہوتا ہے جو مطلب زمین کی بقا کی بات کرتا ہے۔ بالکل، یہ محض اتفاق نہیں لگتا۔ اور اس کے علاوہ بھی 1937 میں اداکار جیک نکلسن کی پیدائش اور 1616 میں مشہور ناول نگار سروانتس اور 1994 میں صدر رچرڈ نکسن کا انتقال سب 22 اپریل کو ہوا۔ یہ سب واقعی اس تاریخ کو ایک پراسار کشش دیتا ہے، لیکن دنیا کو تباہی سے بچانے کے اس احساس کو ایک عالمی دن میں بدلنے کے لیے صرف تاریخ کا ہونا کافی نہیں تھا، ایک چنگاری کی ضرورت تھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور وہ چنگاری یا یوں کہہ لیں وہ تباہی 28 جنوری 1969 کو کیلیفورنیا کے سانٹا باربرا ساحل پر آئی۔ یونین آئل کا پلیٹ فارم اے، وہاں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا جس سے سمندر کی تہہ پھٹ گئی اور 30 لاکھ گیلن سے زیادہ خام تیل پانی میں شامل ہو گیا۔ 30 لاکھ گیلن! یہ کوئی عام رساؤ نہیں تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 800 مربع میل کا سمندری علاقہ ایک سیاہ دلدل میں تبدیل ہو گیا تھا۔ اور اس سانحے میں 10,000 سے زائد سمندری جانور، جن میں پرندے، ڈالفن اور سیل شامل تھیں، مارے گئے۔ پرندوں کے پر اس کیچڑ میں ایسے چپک گئے تھے کہ وہ چل بھی نہیں پا رہے تھے۔ بالکل، اور اس وقت کے سینیٹر گیل وارڈ نیلسن نے ہوائی جہاز سے اس تباہی کا معائنہ کیا۔ اس منظر نے انہیں اندر تک ہلا دیا، جس کے بعد انہوں نے کالج کیمپسز میں ٹیچنگ کروانے کا سوچا۔ ہاں، ویتنام جنگ کے خلاف ہونے والی ٹیچنگ کی طرز پر۔ لیکن یہاں ایک چپتا ہوا سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی بتائیے۔ دیکھیے، سانٹا باربرا کوئی عام علاقہ نہیں تھا، یہ کیلیفورنیا کا ایک انتہائی امیر، دلکش اور بااثر علاقہ تھا۔ کیا یہ واقعی صرف ماحولیاتی درد تھا، یا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سانحہ مطلب امیر لوگوں کی دہلیز پر ہوا؟ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ ہاں نا، اگر یہی 30 لاکھ گیلن تیل کسی غریب ماہی گیروں کی بستی میں گرتا تو کیا تب بھی راتوں رات سینیٹرز جہازوں میں بیٹھ کر آتے اور قومی تحریکیں جنم لیتی؟ دیکھیں، یہ اقتدار اور پالیسی سازی کی دنیا کا ایک تلخ پہلو ہے۔ سماجی طاقت اور ماحولیاتی پالیسی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ سیاسی تبدیلی کا پہیہ اس وقت تیز گھومتا ہے جب بحران براہ راست طاقتور طبقے تک پہنچتا ہے۔ بالکل، غریب علاقوں میں تو فیکٹریاں پہلے ہی زہریلا دھواں اگل رہی تھیں۔ صحیح، لیکن اسے ایک مقامی مسئلہ سمجھا جاتا تھا۔ سانتا باربرا کے واقعے نے ان لوگوں کو متاثر کیا جو واشنگٹن میں براہ راست اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ تاہم اس سانحے نے جس تحریک کو جنم دیا، اس نے قومی ماحولیاتی پالیسی ایکٹ جیسی قانون سازی کی راہ ہموار ضرور کی۔ لیکن قانون سازی تک پہنچنے کے لیے غصے کو ایک مستقل تحریک میں بدلنا ضروری تھا، اور یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ہاں، کیونکہ سینیٹر نیلسن کا جو ٹیچن کا آئیڈیا تھا وہ 1970 تک آتے آتے پرانا محسوس ہونے لگا تھا۔ بالکل، ڈینس ہیز، جو کہ ہارورڈ چھوڑ کر اس مہم کے نیشنل کوارڈینیٹر بنے تھے، وہ جانتے تھے کہ ٹیچن کا لفظ اب کسی کو متوجہ نہیں کرے گا، انہیں کوئی عالمی برانڈ بنانا تھا۔ اور اسی لیے ہیز نے جولین کوئنگ سے رابطہ کیا، جو کہ ایک مشہور ایڈورٹائزنگ ماہر تھے، ہے نا؟ بالکل، جولین کوئنگ نے ہی یوم ارض ڈے کا نام تجویز کیا، اور اس کے پیچھے کوئی بڑی سائنس نہیں تھی، بلکہ 22 اپریل کو کوئنگ کی اپنی سالگرہ ہوتی ہے، اور انگریزی میں ارتھ ڈے اور برڈز ڈے ہم کافیاں ہیں۔ واہ، کیا واقعی؟ یعنی صرف ایک ہم قافیہ لفظ نے اسے اتنا بڑا برانڈ بنا دیا؟ جی، اور سب سے حیران کن بات تو یہ ہے کہ اس مہم کو سب سے بڑی فنڈنگ اور سپورٹ یونائٹڈ آٹو ورکرز کی جانب سے ملی۔ یہی وہ تضاد ہے جس کی میں بات کر رہا تھا، یعنی یونین کے صدر والٹر روتھر نے $2,000 دیے اور ٹیلی فون اور خط و کتابت کا سارا خرچ اٹھایا۔ بالکل، یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی باغی پنک راک بینڈ کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی سے اپنا پہلا البم سپانسر کروائے۔ ماحولیاتی کارکنوں کو تو اصولی طور پر انڈسٹری کا دشمن ہونا چاہیے تھا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ عملی دنیا میں نظریاتی اختلافات سے بالاتر ہو کر مشترکہ مقاصد کے لیے اکٹھے ہونا کتنا ضروری ہے۔ مطلب یہ کہ آٹو ورکرز اور ماحولیاتی کارکن بظاہر متضاد مفادات رکھتے ہیں، ایک گاڑیاں بناتا ہے، دوسرا آلودگی روکنا چاہتا ہے، لیکن والٹر روتھر سمجھتے تھے کہ مزدور اور اس کے بچے بھی اسی ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ ان کا یہ ملاپ اس تحریک کی کامیابی کی کنجی تھا۔
یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور اسی اشتراک کا نتیجہ تھا کہ 22 اپریل 1970 کو تقریباً 2 کروڑ امریکی سڑکوں پر نکل آئے۔ ہاں، لیکن سڑکوں پر نکلنا کافی نہیں تھا۔ اس ہجوم کو قانون سازی میں کیسے بدلا گیا، یہ اصل کمال تھا۔ بالکل، یوم ارض کے فوراً بعد انوائرمنٹل ایکشن کے نام سے ایک گروپ بنا، اور انہوں نے ڈرٹی ڈزن یعنی 12 گندے کے نام سے ایک مہم شروع کی۔ اور اس مہم کا مقصد ان 12 سیاستدانوں کو ہرانا تھا جن کا ماحولیاتی ریکارڈ انتہائی خراب تھا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا بجٹ صرف $50,000 تھا۔ صرف $50,000 میں انہوں نے ان 12 میں سے 7 کو ہرا دیا، جن میں ہاؤس پبلک ورکس کمیٹی کے طاقتور چیئرمین جارج فالن بھی شامل تھے۔ بالکل، اور اس کے بعد ہی کلین ایئر ایکٹ اور کلین واٹر ایکٹ جیسے قوانین پاس ہوئے۔ لیکن ایک منٹ، کیا سیاستدانوں کی ذہن سازی کرنے کے بجائے براہ راست ان کا کریئر ختم کرنے کا ہدف بنانا، مطلب جمہوری عمل میں تھوڑا سا منفی یا سائنیکل رویہ نہیں لگتا؟ دیکھیں، اگر ہم اس کا غیر جانبدارانہ تجزیہ کریں تو سیاست میں لیوریج یعنی دباؤ اسی طرح کام کرتا ہے۔ سیاستدانوں کا رویہ اس وقت بدلتا ہے جب انہیں اپنی کرسی خطرے میں نظر آتی ہے۔ یعنی اقتدار چھن جانے کا خوف ہی اصل محرک تھا۔ خیر، وقت کے ساتھ یہ تحریک امریکہ سے باہر نکلی۔ 1990 میں یہ 141 ممالک تک پھیل گئی۔ بالکل، اور 2016 میں جو پیرس معاہدہ ہوا اس پر جان بوجھ کر 22 اپریل کے دن ہی دستخط کیے گئے تھے۔ ہاں، اور آج کل اس کے مختلف تھیمز ہوتے ہیں، جیسے 2024 کا تھیم پلانٹ ورسز پلاسٹکس تھا، اور 2025 کا آر پاور آر پلانٹ۔ لیکن جیسے جیسے یوم ارض کا پھیلاؤ ہوا، اس پر مختلف حلقوں کی جانب سے تنقید بھی شروع ہو گئی۔ ہاں، یہ تنقید بھی بہت اہم ہے۔ کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ صرف درمیانے طبقے کی اور کاروبار مخالف تحریک ہے، اور اس نے ماحولیاتی نسل پرستی، جسے انوائرمنٹل ریسزم کہتے ہیں، اور غریبوں کے مسائل کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اور ایک اور تنقید یہ بھی ہے کہ ہر سال محض ایک دن منانے سے لوگوں میں یہ جھوٹا احساس پیدا ہوتا ہے کہ شاید ہم ماحولیات کے لیے کافی کچھ کر رہے ہیں۔ اور پھر کارپوریٹ منافقت بھی ہے، جیسے 1990 میں ماحولیاتی گروپ کے بورڈ میں ہیولٹ پیکرڈ یعنی HP جیسی کمپنی شامل تھی۔ جی، حالانکہ اس وقت HP کلورو فلورو کاربن خارج کرنے والی دوسری بڑی کمپنی تھی۔ اسے آج کل کی زبان میں گرین واشنگ کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم سیاسی دائیں اور بائیں بازو کی بات کریں تو ٹائم میگزین کی رپورٹ کے مطابق کچھ حلقوں نے اسے کمیونسٹ سازش بھی قرار دے دیا۔ ہاں، کیونکہ 22 اپریل ولادیمیر لینن کی بھی سالگرہ ہے، اور سوویت یونین میں بھی اس دن کمیونٹی سروس کی جاتی تھی۔ یہ کتنا عجیب تضاد ہے، ایک طرف کمپنیاں یوم ارض کو بورڈ رومز میں استعمال کر رہی ہیں، اور دوسری طرف اسے کمیونسٹ سازش کہا جا رہا ہے۔ بالکل، لیکن یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم ان متضاد نظریات کی تائید نہیں کر رہے، بلکہ صرف ذرائع میں موجود مختلف آراء کو غیر جانبدارانہ انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ کوئی بھی بڑی عالمی تحریک کبھی مکمل طور پر تنقید سے پاک نہیں ہو سکتی۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ہم پوری بحث کا نچوڑ نکالیں تو 22 اپریل صرف ایک دن نہیں ہے، یہ سانحات، سیاسی حکمت عملی، اشتہاری مہمات اور عالمی ضوابط کے ایک پیچیدہ جال کا نام ہے۔ اور اس سب کے بعد ایک بات ذہن میں مسلسل آ رہی ہے، 1970 کے پہلے یوم ارض پر طلبہ نے آلودگی کے خلاف احتجاج کے طور پر گاڑیوں کو ہتھوڑوں سے توڑا۔ جی بالکل۔ جبکہ اسی تحریک کو آٹو ورکرز یعنی گاڑیاں بنانے والوں کی یونین فنڈ کر رہی تھی۔ آج جب ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیات کی نئی دہلیز پر کھڑے ہیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج کون سی ایسی بڑی انڈسٹریز ہیں جو شاید اپنے ہی کاروبار کو ختم کرنے والی اگلی بڑی تحریک کو خفیہ طور پر فنڈ کر رہی ہوں۔ واقعی یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ اور ہمارے ارد گرد ایسا کون سا نیا خاموش سا ٹیچن ہو رہا ہے جسے ہم محض ایک خلشار سمجھ کر نظر انداز کر رہے ہیں، جبکہ وہ کل کا عالمی قانون بننے والا ہے؟ انسان اس بارے میں سوچنے پر واقعی مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا جی پروگرام آج تاریخ کے آئینے میں۔ ذرا اس پہ ضرور غور کیجیے گا کہ ہم اس دنیا کو کس طرح خوشحال، پیسفل اور خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور ہم انفرادی طور پر اس میں کیا اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔
اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔